یونیورسٹی آف گجرات کے براڈ کاسٹ ہاؤس FM 106.6 سے میں ہوں آپ کا میزبان اسد بخاری. آپ یہ پروگرام HEC کے تعاون سے دیکھ رہے ہیں. آپ مزید پروگرامز کے لیے وزٹ کر سکتے ہیں www.edutv.hec.gov.pk. ناظرین، تعلیمی اداروں میں جہاں سوسائٹیز کا بہت اہم کردار ہوتا ہے جو طلباء کے اندر غیر نصابی اور نصابی سرگرمیوں کے حوالے سے بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں یہ سوسائٹیز، اور ان سوسائٹیز کا ہمیشہ سے ہی تمام تعلیمی اداروں میں کردار رہا ہے، چاہے اس کا تعلق کالج سے ہو، اسکول سے ہو یا یونیورسٹی سے. تو اسی موضوع پر آج بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں سینٹر میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز سے لیکچرر رخسانہ ریاض صاحبہ. میڈم، آپ کی آمد کا شکریہ. آج ہم اسی حوالے سے ان سے بات کریں گے اور جانیں گے مزید اسی حوالے سے کہ کس طرح سوسائٹیز ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے تعلیمی نصاب میں اپنا اہم رول پلے کر رہی ہیں، اپنا اہم کردار ادا کر رہی ہیں. میم، سب سے پہلے تو ہم یہ بات کریں گے کہ جو سوسائٹیز ہم بناتے ہیں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے تعلیمی اداروں میں بنانے کا؟ جیسے کہ آپ نے پہلے کہا ہے کہ یونیورسٹیز میں، کالجز میں اور سکولز میں نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ ہم نصابی اور غیر نصابی سرگرمیاں بھی موجود ہوتی ہیں اور ان کے لیے بھی کام کیا جاتا ہے. تو انہی سرگرمیوں کو زیادہ تقویت دینے کے لیے، انہی ایکٹیویٹیز کو فروغ دینے کے لیے سوسائٹیز کا قیام عمل میں لایا جاتا ہے. اور یہ اس لیے بھی ضروری ہوتی ہیں کہ جہاں کہیں بھی آپ نے ایڈمنسٹریٹو رول پلے کرنا ہے وہاں پہ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ساتھ سپورٹیو ایلیمنٹس ضروری ہوتے ہیں. کوئی نہ کوئی ایسے ادارے ساتھ ضرور ہونے چاہیے جو آپ کے کوارڈینیشن کا کام دیں، جو کہ ایڈمنسٹریشن اور طلباء و طالبات کے درمیان میں کوارڈینیٹ کر سکیں. تو عام طور پہ یہ سوسائٹیز جو ہیں یہ فریضہ بھی سر انجام دیتی ہیں. وہ ایک نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ ہم نصابی سرگرمیوں پہ بھی زیادہ اپنا جو ہے فوکس رکھتی ہیں، اور اس کے ساتھ یہ کہ وہ ایڈمنسٹریشن اور طلباء و طالبات کے درمیان ایک کوارڈینیشن کا کام جو ہے وہ بھی سر انجام دے رہی ہوتی ہیں. تو ان کی ضرورت اسی طرح سے ہوتی ہے جیسے کہ ہمارے ہاں ہم نصابی سرگرمیوں کی ضرورت ہوتی ہے. یہ طلباء و طالبات کی گرومنگ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ایکڈیمک لرننگ تو ان کی جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہو رہی ہوتی ہے کلاس رومز میں، لیکن آؤٹ آف کلاس رومز بھی کچھ ایسی سرگرمیوں کی، ایسی ایکٹیویٹیز کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کی شخصیت کو زیادہ سے زیادہ گروم کر سکے. آپ نے بات کی جو ان کی شخصیت کو زیادہ سے زیادہ گروم کر سکے، تو یہ طلباء کے لیے خاص طور پہ جب ہم سوسائٹیز کی بات کرتے ہیں تو طلباء کے لیے کس قدر سازگار ہے، اور طلباء کو کیا یہ سوسائٹیز جوائن کرنی چاہیے؟ اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ڈیفینیٹلی سوسائٹیز بنائی ہی اس لیے جاتی ہیں، فارم ہی اسی لیے کی جاتی ہیں کہ طلباء و طالبات ان کو جوائن کریں، اور اگر وہ اس میں شامل ہوں گے تو ان کی شخصیت کی باقاعدہ جو ہے وہ ایک تشکیل میں بہت زیادہ حصہ، یہ بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہیں. سوسائٹیز ڈفرینٹ ٹائپ کی سوسائٹیز ہوتی ہیں جو ڈفرینٹ رول پلے کر رہی ہوتی ہیں. آپ اپنے گھروں میں بھی دیکھتے ہیں کہ گھروں میں بھی جو ہے وہ آپ کے صرف ایکڈیمک لرننگ کا ماحول نہیں ہوتا، آپ کا جو ہے صرف فائنینشیل پرابلمس کو ڈسکس نہیں کیا جاتا، نہ ہی گھر کا ماحول جو ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ لگے بندے اصولوں پہ چلا جائے، بلکہ اس میں بھی جو ہے وہ آپ کی تربیت ساتھ ساتھ مختلف طریقوں سے ہو رہی ہوتی ہے. اور وہ مختلف طریقے آپ کے سوشل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، آپ کا ملنا ملانا ہوتا ہے، آپ کا لوگوں کے ساتھ میل جول ہوتا ہے، آپ کے گھر میں جو ڈفرینٹ قسم کے جو فیئرز ہوتے ہیں، فن فیئرز ہوتے ہیں، ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، انجوائمنٹ ہوتی ہے، ان کے تھرو بھی آپ لرننگ کر رہے ہوتے ہیں. آپ سٹوریز سنتے ہیں اپنے پیرنٹس سے، آپ ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، آپ اپنے گھر سے باہر کے معاملات اپنے پیرنٹس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو اسی طرح سے یونیورسٹیز میں بھی جب ہم نے طلباء و طالبات کی گرومنگ پہ زیادہ فوکس کرنا ہے تو ہم ان کی ایکڈیمک لرننگ تو ہم ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ ضرورت بھی ہوتی ہے کہ ان کی شخصیت کی تشکیل میں جو عناصر رہ گئے ہیں جو کہ کلاس روم میں نہیں ہو سکتے، جن کو اس طرح سے جو ہے تشکیل نہیں دیا جا سکتا یا جس پہ زیادہ فوکس نہیں کیا جا سکتا، وہ آؤٹ آف کلاس روم ان چیزوں کو دیکھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ سوسائٹیز یہ فریضہ بھرپور طریقے سے سر انجام دیتی ہیں کہ وہ مختلف ایکٹیویٹیز میں اسٹوڈنٹس کو انوالو کرتی ہیں، اور وہ اسٹوڈنٹس کی اسکلز جو ہیں وہ ان کے سامنے آ جاتی ہیں، ان کے سامنے آتی ہیں، اس کے اکارڈنگلی ان کو جو ہے یوٹیلائز کیا جاتا ہے. بالکل میم، طلباء کے اندر ایک بڑا مسئلہ ہے، کچھ کمیونیکیشن بہت زیادہ گیپ ہوتا ہے، کمیونیکیشن اسکلز اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے. تو یہ سوسائٹیز کیا انہیں وہ جو ان کے کمیونیکیشن اسکلز ہیں، جو بات کرنے کا انداز ہے، جو گفتگو کا ایک انداز ہوتا ہے، وہ پرووائڈ کر سکتی ہیں؟ سوسائٹیز انہیں دے سکتی ہیں؟ بالکل ایسا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ سوسائٹیز میں عام طور پہ اسٹوڈنٹس اپنے انٹرسٹ کے مطابق جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں، تو وہ کسی ایسی سوسائٹی کا حصہ بننا پسند کرتے ہیں جس میں ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے، جس کے مقاصد ان کے انٹرسٹ کے مطابق ہوتے ہیں، اور اس میں وہی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. عام طور پہ ان میں جو ہے وہ ایک کلاس روم کا لگا بندہ ماحول موجود نہیں ہوتا، بلکہ تھوڑا سا لائٹ وے میں جو ہے وہ تمام باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو اس طرح سے ان کی گرومنگ زیادہ بہتر طریقے سے بھی ہو سکتی ہے، اور بہت فرینکلی وہ اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں. فرینکنیس جو ان کو جو محسوس ہوتی ہے اس کی بدولت ان کی اسکل زیادہ کھل کے سامنے آتی ہیں. وہ آزادانہ
طور پہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور اس طرح سے جو ہے وہ اپنی گرومنگ زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. میم ان سوسائٹیز کا آپ کے خیال میں ان سوسائٹیز کا اسٹرکچر کیا ہونا چاہیے ایز یونیورسٹی لیول پہ, کالج لیول پہ اور اسکول لیول پہ؟ آپ کیا سمجھتی ہیں اس بارے میں؟ اسد اگر آپ کو یاد ہو یا آپ نے پہلے تھوڑا بہت مطالعہ کیا ہو تو آپ کو آپ کے نالج میں ہوگا, علم میں ہوگا آپ کے, کہ پہلے اسٹوڈنٹس یونین ہوا کرتی تھی. جی بالکل, یونیورسٹی ابھی بھی ہیں, بلکہ گورنمنٹ اس پہ چاہ رہی ہے کہ اسے دوبارہ سے وہ یوٹیلائز کر دیا جائے. اپوزیشن بھی اس پہ چاہ رہی ہے. سیاسی حوالے سے ہم بات نہیں کریں گے لیکن اس میں آتا ہے کچھ عرصے تک, کچھ عرصہ پہلے جو ہے ان کو بین کر دیا گیا تھا. اس کی ریزن یہ تھی کہ وہ ڈفرینٹ قسم کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں زیادہ انوالو ہو رہی تھی. اصل میں تو جو ہے وہ اسٹوڈنٹس یونین کا بھی وہی رول ہونا چاہیے اور وہی رول ہوتا ہے کہ جو کسی ایک کوآرڈینیٹنگ ٹیم کا ہو سکتا ہے, جو کہ اپنے مطالبات ایڈمنسٹریشن تک پہنچانا اور ان کی جو سجیشنز ہیں ان کو کس طرح سے امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے وہ طلباء و طالبات کے ساتھ شیئر کرنا. اب اسٹوڈنٹس یونین بھی اس دور میں جبکہ بہت زیادہ ایکٹیو تھیں کہ میں پنجاب یونیورسٹی میں جو ہے تعلیم میں نے وہاں سے حاصل کی ہے, تو مجھے یاد ہے کہ وہاں پہ ڈفرینٹ قسم کی اسٹوڈنٹس یونین جو ہے اسٹوڈنٹس یونین ہوتی تھی اور ڈفرینٹ پارٹیز گروپس جو ہے اس میں حصہ لیا کرتے تھے اور کس طرح سے جو ہے وہ کتنے ایکٹیولی رول پلے کرتے تھے. تو وہ بھی موسٹلی ان کا فوکس جو ہے وہ پولیٹیکل سرگرمیاں نہیں بلکہ جو ہے وہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہی ہوا کرتی تھی کہ ڈراماز آپ نے اسٹیج کرنے ہیں, آپ نے مشاعرے جو ہیں وہ آپ نے منظم کروانے ہیں, آپ جو ہے وہ ڈفرینٹ قسم کی ڈیبیٹنگ سوسائٹیز جو ہیں ان کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ کوآرڈینیشن کر کے آپ نے جو ہے وہ ڈفرینٹ قسم کی ڈیبیٹس, مباحثے, مذاکرے آپ نے جو ہے یہ کرنے ہیں اور بے شمار قسم کی ایکٹیویٹیز. تو اب جو ہے وہ اسٹوڈنٹس یونین کا اسٹرکچر جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اسٹوڈنٹ سوسائٹیز کا اسٹرکچر جو ہے وہ بھی ڈیفینیٹلی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جو کہ آپ کی ضرورت کو پورا کر رہا ہو. آپ جو ہے اس میں جب بھی آپ کہیں پہ کوئی ٹیم جو ہے وہ کرتے ہیں, تشکیل دیتے ہیں, تو اس میں آپ کو جو ہے ایک ہیڈ کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے کسی بھی گھرانے میں, کسی بھی فیملی میں, کسی بھی بڑے ادارے میں ایک چیف کی ضرورت ہوتی ہے, اسی طرح سے آپ کی سوسائٹیز میں بھی جو ہے وہ ایک مین آرگنائزنگ باڈی کی ضرورت ہوتی ہے. اور وہ آرگنائزنگ باڈی جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے, اس میں کتنے ممبرس ہونے چاہیے, اٹ ڈپینڈس آن دا آبجیکٹیو آف یور سوسائٹی کہ آپ کی سوسائٹی کا کیا مقصد ہے, آپ اس کو کس طریقے سے استعمال کر رہے ہیں اور اس کی یوٹیلٹی کس طرح سے, اور اس کے علاوہ یہ کہ اس کا جو ہے وہ سرکل کتنا بڑا ہے, اس کے اکارڈنگلی ضرورت ہوتی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ جو مین رول پلے کرنے والی جو ہیرارکی ہوتی ہے اس میں آپ کے پریزیڈنٹ ہونا چاہیے, اس کے ساتھ اس کو سپورٹ کرنے کے لیے جنرل سیکرٹری کی بھی ضرورت ہوتی ہے. پھر فائنانس سیکرٹری اس لیے ضروری ہے کہ آپ کے بہت سارے مالیاتی امور جو ہیں ان کو وہ لک آفٹر کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کا انفارمیشن سیکرٹری بھی موجود ہونا چاہیے. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کو کہیں نہ کہیں اپنے ممبرس کے ساتھ جو ہے وہ رابطے میں رہنا ہے, تو کوئی نہ کوئی ایسا پرسن ضرور ہونا چاہیے جو یہ ذمہ داری نبھائے اور آپ باقاعدہ طور پہ لنک جو ہے وہ ڈیولپ کریں. اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی سوسائٹی میں یا سوسائٹی کے اسٹرکچر میں جو ہے وہ کسی میڈیا مینیجر کی ضرورت ہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ ڈفرینٹ رول ہوتے ہیں, ڈفرینٹ لوگوں کے رول ہوتے ہیں جو آپ کو جو ہے سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, کسی نہ کسی بہانے سے آپ کے ساتھ جو ہے وہ ایونٹ مینجمنٹ میں آپ کے ساتھ ہوں گے. آپ کو جو ہے وہ اگر وائس پریزیڈنٹ ہے تو وہ آپ کو پریزیڈنٹ کو جو ہے وہ کر رہا ہوگا, سپورٹ کر رہا ہوگا. اگر جوائنٹ سیکرٹری ہے تو آپ کے جنرل سیکرٹری کو سپورٹ کر رہا ہوگا. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی سوسائٹی جو ہے وہ کیا رول پلے کر رہی ہے, اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں اور اس کا سرکل کتنا بڑا ہے. جتنی زیادہ ان کے درمیان ایک سرکولیشن کے ساتھ ایک گفتگو ہوتی ہے, ان کے درمیان ایک مینجمنٹ ٹیم بنتی ہے. میڈم غیر سیاسی گفتگو کرتے ہوئے کیا یہ جو کالج کی عموماً سوسائٹیز ہوتی ہیں یا جو طلباء تنظیمیں ہوتی ہیں, آپ محسوس کرتی ہیں ان کے اندر بہت زیادہ وائلیشن ہے؟ کیونکہ میں نے ذاتی طور پہ یہ وائلیشن بہت زیادہ محسوس کی ہے. وہ اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہے ہوتے ہیں, اپنے اختیارات سے بڑھ رہے ہوتے ہیں. تو کیا یہ بہتر ہے اس سوسائٹی کے لیے, ہمارے معاشرے کے لیے کہ اس طرح کی وائلیشن کی جائے اور طلباء کو اس طریقے سے اکسایا جائے ان تمام چیزوں میں؟ میرا خیال ہے کہ وائلیشن تو آل اوور دا سوسائٹی موجود ہے اور وہی چیز جو ہے وہ اسٹوڈنٹس بھی اڈاپٹ کر لیتے ہیں. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ سوسائٹی کے جو چیف ہیں یا جو اس کے کوآرڈینیٹر ہیں, جو اس کے پیٹرن ہیں یا جو اس کو لیڈ کر رہے ہیں, وہ لوگ ان کو کیسے لے کے چل رہے ہیں. تو ایک تو نوجوان نسل میں ویسے ہی ناراضگی کا عنصر زیادہ پایا جاتا ہے اور وہی جو ہے وہ وائلیشن کو بھی جنم دیتی ہے. اسی طرح سے اگر آپ ان کی ڈفرینٹ کیوریز کو جو ہے سیٹسفائڈ کر دیتے ہیں, اگر آپ ان کو یہ چیز سمجھا دیتے ہیں کہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز اصل میں وائلیشن کو ختم کرنے کے لیے یا اس کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے ہوتی ہیں, اور یہ اسی لیے ان کو جو ہے یہ سوسائٹیز بھی اسی لیے جو ہے ترتیب دی جاتی ہیں, تشکیل دی جاتی ہیں کہ کم از کم وہ اپنی جو اسٹوڈنٹس کلاس میں باقاعدہ طور پہ شامل نہیں ہوتے یا اکیڈیمک لرننگ ان کی جو ہے وہ اس حد تک ہوتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ہمارے پاس بہت زیادہ جو ہے کچھ کسی نہ کسی حد تک ہمارے پاس اختیارات ہونے چاہیے جن کو ہم یوٹیلائز کر سکیں, یا جو ہمارے اندر اسکلز ہیں ایڈمنسٹریشن کی ہم انہیں
یوٹیلائز کر سکیں. تو اسٹوڈنٹ سوسائٹیز میں ان کو اگر ساتھ شامل کیا جاتا ہے تو ان کی یہ صلاحیتیں جو ہیں ایک تو سامنے آ جاتی ہیں. دوسرا یہ کہ ان کے اندر جو وائلیشن ہوتی ہے, جو وائلنس ان کے اندر ہوتا ہے, وہ اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ کول ڈاؤن کیا جا سکتا ہے. کیونکہ جب آپ ان کو اختیار دے رہے ہیں اور آپ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ اس اختیار کو آپ کہاں تک یوٹیلائز کر سکتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ ان کی یہ جو وائلنس اور ان کی ناراضگی اور ان کا جو غم و غصہ اور جو فرسٹریشن ہے وہ کسی نہ کسی حد تک کم ہو جاتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر میں آپ کی بات کے جو میں بھی آپ کا آگے سوال یہ ہو اسی حوالے سے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضرورت اس چیز کی ہوتی ہے کہ آپ ایک باقاعدہ منظم قسم کا سٹرکچر جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ تشکیل دیا ہو, اور اس میں آپ لوگوں کی جو ہے وہ گرومنگ بھی کر رہے ہوں, ان کو آپ یہ بھی سکھا رہے ہوں کہ اختیارات کس حد تک استعمال کیے جانے چاہیے اور اختیارات کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے. اور زیادہ تر لوگ وہی کامیاب ہوتے ہیں جو والنٹریلی بیچ میں شامل ہوتے ہیں, جو پہلے سے ذہن میں یہ رکھ کے آتے ہیں کہ ان کے پاس اختیار ہوگا اور اس اختیار کو وہ اس طرح سے جو ہے وہ یوٹیلائز کریں گے, ڈیفینیٹلی وہ پھر جو ہے وہ وائلنس ہی لے کر آتے ہیں. میم اختیارات کی بڑی مزے کی کہانی ہے, آپ اس حوالے سے بات کر رہے ہیں. ہم ڈیزیگنیشن چاہتے ہیں, ہم کام نہیں کرنا چاہتے. مطلب طلباء کی ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ انہیں پریزیڈنٹ شپ دے دی جائے یا انہیں وائس پریزیڈنٹ بنا دیا جائے, یعنی کوئی کی پوسٹ دی جائے, لیکن وہ کام اس طریقے سے وہ اس طریقے کو مینج نہیں کر پاتے, اور ہمیشہ ہم نچلے درجے پہ رہ کے ایز اے کارکن ہم کام نہیں کرنا چاہتے, اپنے لیے یہ بری چیز تصور کرتے ہیں, اپنے لیے ڈیگریشن ہم تصور کرتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا ریمارکس دیں گی؟ اصل میں دونوں طرح کے طلباء و طالبات موجود ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کا جو ہے وہ مطمع نظر یہ ہو یا اس کا مقصد جو ہے وہ یہ ہو. جو لوگ اس مقصد کے پیش نظر کسی بھی سوسائٹی میں یا کسی بھی یونین میں یا کسی بھی پارٹی میں شامل ہوتے ہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی عہدہ چاہ رہے ہوتے ہیں, کوئی نہ کوئی اسٹیٹس چاہ رہے ہوتے ہیں, اور وہ اس اسٹیٹس کو یوٹیلائز کرنا چاہتے ہیں لوگوں کے سامنے شو آف کے لیے, لوگوں کے سامنے یہ بتانے کے لیے کہ ان کے پاس یہ پاور ہے, تو ڈیفینیٹلی جب وہ یہ مقصد لے کر آئیں گے تو وہ اس کو اسی طرح سے یوٹیلائز کریں گے. لیکن بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس بھی ہو سکتے ہیں, بہت سارے ایسے افراد بھی ہو سکتے ہیں جن کا مقصد یہ نہیں ہوتا, بلکہ وہ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کام کریں, وہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کریں, کچھ نہ کچھ معاشرے کے لیے کریں, سوسائٹی کے لیے کریں, یا جو مقصد انہوں نے رکھا ہوا ہے اس کے لیے کنٹریبیوٹ کریں. تو وہ ان کو کسی عہدے کی خواہش نہیں ہوتی, ان کو کوئی ایسی طلب نہیں ہوتی, وہ صرف یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کام کریں اور اس میں ہمارا نام اگر سامنے نہ بھی آئے تو کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے, بری بات نہیں ہے. اور میں ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتی ہوں, اور الحمدللہ کہ بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں, اور اسی وجہ سے ہماری سوسائٹیز اور ہمارا معاشرہ جو ہے وہ چل بھی رہا ہے. الحمدللہ. اچھا میم اپنے ادارے کی بات کرتے ہیں, تو یہاں کتنی سوسائٹیز ہیں؟ آلموسٹ آپ چھوٹے چھوٹے فگر دے دیجیے گا کہ یہاں پہ کتنی سوسائٹیز کام کر رہی ہیں اور کس طریقے سے کام کر رہی ہیں, اور ان کا کیا منظم طریقہ کار ہے کہ وہ یہاں پہ اسٹوڈنٹ کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں ان اکارڈنگ ٹو دیئر پرسنالٹیز, کہ ان کو اچھا ہے کہ یہاں پہ ماحول فراہم کیا جائے. یونیورسٹی آف گجرات میں بے شمار ہیں کے حساب سے ہیں جو سوسائٹیز کام کر رہی ہیں. کچھ تو یونیورسٹی لیول کی ہیں, کچھ اس میں جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ لیول کی ہیں, اور سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی ایک ڈپارٹمنٹ میں 2-3 سوسائٹیز جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں, اور وہ ڈفرینٹ ویز میں کام کر رہی ہوتی ہیں. ان کے مقاصد ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں, وہ ڈفرینٹ ان کا جو ہے وہ سرکل ان کا ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں. تو اس میں جو ہے یہ تعین کرنا کہ جو ہے ان کا اسٹرکچر سب کا ایک جیسا ہو سکتا ہے. ایک تو مین اسٹرکچر جو ہے وہ تو ڈیفینیٹلی ایک سے ہوتا ہے, اور اسٹوڈنٹ سروسز سینٹر یونیورسٹی آف گجرات جو ہے وہ ان کو باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ مانیٹر بھی کرتا ہے, ان کو ہیڈ بھی کرتا ہے, اور ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کر رہا ہوتا ہے. تو ہر ایک سوسائٹی جو ہے وہ اپنے طور پہ اپنے اسٹوڈنٹس کی گرومنگ کے لیے بہتر کام کر رہی ہے. اس میں بے شمار سوسائٹیز ہیں, کوئی ڈرامٹک کلبز ہیں جو آپ کے جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, لٹریری کلبز ہیں, لٹریری سوسائٹیز ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ اسلامک فورمز ہیں, بہت ساری ایسی سوسائٹیز ہیں جو کہ پریکٹیکل ورک پہ فوکس زیادہ کرتی ہیں, جیسے آپ کے کلبس ہیں, ایڈونچر کلب ہیں, آپ کا جو ہے وہ بزنس اسکول والوں کے جو ہے وہ ڈفرینٹ ان کے جو ہے ہیومن ریسورس سینٹر جو ہے اس طرح سے انہوں نے جو ہے ڈفرینٹ کلبس بنائے ہوئے. تو ہر ایک ڈپارٹمنٹ کی جو ہے اس کے آبجیکٹیوز پہ اور اس کے جو ہے جو انہوں نے اپنا آؤٹ کم اپنا ایک پلان کیا ہوا ہے اس کے اکارڈنگلی اپنی سوسائٹیز انہوں نے ڈیولپ کی ہوئی ہیں. سوشولوجیکل پوائنٹ سے جو ہے کی ہوئی ہے, سائیکولوجیکل پوائنٹ سے جو ہے انہوں نے سوسائٹیز جو ہیں وہ فارم کی ہوئی ہیں. تو ہر ایک سوسائٹی جو اپنے اپنے سرکل میں رہ کے بہتر طریقے سے خدمت سر انجام دے رہی ہے. اٹ مینس کہ جو طلباء کو ان کی نصابی سرگرمیوں میں جو کہ
مشکل کوئی پیش آتی ہے یا جب زیادہ وہ ایکسپیرینس حاصل نہیں کر سکتے تو غیر نصابی سرگرمیوں میں یہ جو سوسائٹیز ہیں وہ ان کی کمی اس طریقے سے پورا کر دیتی ہیں؟ بالکل پورا کر دیتی ہیں، اور اس کے لیے ڈیفینیٹلی جو ہے وہ یونیورسٹی کی ایڈمنسٹریشن بھی ان کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہوتی ہے، اور یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ خود بھی یہ چاہ رہی ہوتی ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ نہ صرف یہ کہ ایک لگے بندے ماحول میں ان کی صرف اکیڈیمک لرننگ ہو، بلکہ جو زیادہ تر جو وہ سیکھ سکتے ہیں اور ان کی گرومنگ ہو سکتی ہے وہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز سے ہو سکتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یونیورسٹی بہت سارے ایسے ایونٹس جو ہے وہ کرتی ہے، مرتب کرتی ہے، ارینج کرتی ہے، تاکہ اسٹوڈنٹس اس میں اپنی جو ہے وہ انٹرٹین بھی ہو سکیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بہت کچھ لرن بھی کر سکیں، ان کی سکلز بھی سامنے آ سکیں اور وہ فرینکلی ان میں پارٹیسپیٹ بھی کر سکیں. میم یونیورسٹی آف گجرات میں ہی ریڈرز کلب سوسائٹی ہے جس کی آپ کوآرڈینیٹ بھی ہیں، جو آپ خود ہیڈ کر رہی ہیں ان تمام چیزوں کو، تو اس کے بارے میں، اس سوسائٹی کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. ریڈرز کلب جیسے کہ آپ نام سے بھی آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا، یہ اسٹوڈنٹس میں ریڈنگ کی ہیبٹس کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہم نے اس کا آغاز کیا تھا. اس کی ریزن یہ تھی کہ آج کل طلباء و طالبات کے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے اور وہ صرف اپنی اکیڈیمک لرننگ کی طرف، اکیڈیمک جو ان کی ریڈنگ ہے اس کی طرف زیادہ فوکس کرتے ہیں، اور اس میں بھی وہ بہت زیادہ انٹرسٹ شو نہیں کرتے، بلکہ وہ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو کسی طریقے سے جو ہے وہ اسپون فیڈنگ کر دی جائے، ان کو لگے بندے چھوٹے چھوٹے نوٹس دے دی جائے جن کو وہ پڑھ لیں اور زیادہ ان کو پڑھنا پڑے. اس کے علاوہ جو ہے دوسری ان کی مصروفیت جو ہے، چونکہ جب سے سیل فونز آئے ہیں اور ٹیلی ویژن ان ہوا ہے تو اسٹوڈنٹس کیا بلکہ آپ کے گھر میں بچوں کی بھی اور بڑوں کی بھی جو ہے مصروفیات کا زیادہ تر جو ہے وہ دائرہ کار جو ہے وہ اتنا محدود ہو چکا ہے کہ آپ یا تو سوشل میڈیا کو آپ اٹینڈ کرتے ہیں یا پھر آپ جو ہے الیکٹرانک میڈیا کی طرف آپ زیادہ راغب ہوتے ہیں، تو پڑھنے کی عادت اس طرح سے نہیں رہی جیسے کہ پہلے تھی. مجھے یہ چیز جو ہے نا بہت زیادہ ہرٹ کرتی تھی، اور مجھے جو ہے وہ مجھے ماحول جس میں میں نے اپنا بچپن اور اپنی جو ہے وہ ینگ ایج جو ہے گزاری ہے، اسٹوڈنٹ ایج گزاری ہے، جب ہمارے نزدیک جو ہے وہ کتاب پڑھنا ایک جو ہے وہ اسٹیٹس سمبل ہوا کرتا تھا، اور ہماری باقاعدہ یہ بات ہوتی تھی کہ کسی نے کوئی کتاب نہیں پڑھی تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ وہ واقعی جو ہے بہت زیادہ لا علم ہے اور اسے بالکل بھی نہیں پتا کہ اس نے کیا پڑھنا ہے. تو کتاب پڑھنے کا وہ جو ماحول ہے وہ مجھے بہت فیسینیٹ کرتا ہے، اب تک بہت فیسینیٹ کرتا ہے. میری اپنی عادت ہے کہ میں جب تک کتاب کو ہاتھ میں رکھ کے، ہاتھ میں پکڑ کے میں اسے پڑھ نہیں لیتی، مجھے اس طرح سے جو ہے میں اس کو انجوائے نہیں کر سکتی، اور میرے لیے ایک ریلیکسیشن ہوتی ہے، ایک انجوائمنٹ ہوتی ہے. تو اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ لرننگ ہماری جو ہے وہ کتاب کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ لنک کرتی ہے. تو میرا یہ خیال تھا اور میری جو یہ خواہش تھی کہ بچوں کے اندر یہ ہیبٹ ڈیولپ کی جائے. تو ہم نے 2009 میں یہ سوسائٹی کا آغاز کیا تھا، اور اس وقت بہت تھوڑے سے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ شامل ہوئے، اور مقصد اس کا یہ تھا کہ ایک تو ان میں ریڈنگ کی ہیبٹ ڈیولپ کی جائے، پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ان کو ریویو رائٹنگ کے لیے بھی جو ہے وہ مائل کیا جائے، کنونس کیا جائے کہ وہ کچھ لکھنے کی بھی ان کے اندر جو ہے وہ صلاحیتیں جو ہے وہ پیدا کی جائیں، شوق پیدا کیا جائے. لیکن ڈیفینیٹلی اچھا لکھنے کے لیے اچھا پڑھنا بہت ضروری ہے، اور جب تک ہم ان کو اسٹوڈنٹس کو اس بات کے لیے قائل نہیں کریں گے کہ وہ کوئی کتاب پڑھیں تب تک وہ اچھا نہیں لکھ سکتے. ہمارے ہاں تھوڑی سی بدقسمتی یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس چاہتے ہیں، یا اسٹوڈنٹس کیا جتنی بھی ہماری یوتھ ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لکھنا جو ہم لکھ رہے ہیں وہ تو ہماری جو رائٹنگز ہیں وہ دوسروں کے سامنے آ جائیں، چاہے وہ جیسی بھی ہیں، اور ہم اچھا لکھنا شاید ایسے ہی سیکھ جائیں گے لکھتے لکھتے. لیکن وہ اس چیز پہ فوکس نہیں کرتے ہیں کہ ہمیں لکھنے سے پہلے پڑھنا بھی چاہیے. ان کو بہت سارے جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں، بہت سارے جو نامی گرامی نام ہیں، ان کے بارے میں ان کو نہیں معلوم ہوتا کہ کون اچھا رائٹر ہے، کون اچھا شاعر ہے، کون اچھا ہسٹورین ہے. تو ان کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا، ان کو کتابوں کے بارے میں بھی نہیں معلوم ہوتا. وہ لائبریری میں جا کے اپنا ٹائم گزارنا بھی پسند نہیں کرتے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ وہ جو ڈائری لکھ رہے ہیں، وہ جو SMS کر رہے ہیں، وہ جو میلز کر رہے ہیں، وہ جو ایک دوسرے کے ساتھ فیس بک پہ شیئر کر رہے ہیں، وہ تمام باتیں شاید جو ہیں ان کی رائٹنگز ہیں، وہ تمام ان کی تخلیقات ہیں، اور ان کو ایز اٹ از جو ہے نا وہ چاہتے ہیں کہ راتوں رات وہ ایک رائٹر اچھے بن جائیں. ایسا ہی ہوتا ہے. سوسائٹی ریڈرز کلب یونیورسٹی آف گجرات میں کس طریقے سے کام کر رہی ہے؟ یہ کوئی فارمل سیشن کرواتے ہیں یا کوئی اس طریقے کی ان کی کوئی ترتیب ہے کہ کس طریقے سے یہ مینج کرتے ہیں ساری صورتحال؟ ہمارا جو پلان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک پروگرام ہر مہینے جو ہے وہ ہونا چاہیے. ہمارے باقاعدہ طور پہ فارمل سیشنز بھی ہوتے ہیں، اس کے علاوہ انفارمل سیشنز بھی ہوتے ہیں، چونکہ مقصد یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ فرینکلی اپنی بات کر سکیں. جو کچھ بھی انہوں نے پڑھا ہو، ہم نے ان کو اس چیز کے لیے کنونس کیا ہے کہ آپ ایک جگہ پہ بیٹھ کے، ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے آپ یہ ٹاک کریں کہ آپ نے یہ چیز پڑھی ہے، جو چیز آپ نے پڑھی ہے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. اس شیئرنگ میں جو ہے وہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی اپنی پڑھی ہوئی کتاب یا اپنی پڑھے ہوئے کوئی بھی ایسا لٹریچر
لٹریچر ہے جس کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں، تو باقی 10 لوگ جو وہاں پہ موجود ہیں اس محفل میں، اگر انہوں نے وہ کتاب نہیں پڑھی یا انہوں نے وہ رائٹنگ انہوں نے جو ہے وہ اس سے وہ مستفید نہیں ہو سکے، تو ان کے اندر ایک انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے کہ اگر اس کتاب کے اندر یا اس رائٹنگ کے اندر، اس آرٹیکل کے اندر یا اس مضمون کے اندر کوئی ایسی بات ہے تو ان کو بھی اسے پڑھنا چاہیے. اور وہ جو انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ اس کو پڑھیں گے، تو ایک طرح سے تو یہ جو ہے یہ ایک سرکولیٹ ہوتا رہتا ہے، ایک چیز جو ہے وہ سرکولیٹ ہوتی رہتی ہے، نالج جو ہے وہ سرکولیٹ ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ ہم اسٹوڈنٹس کو اس چیز کے لیے بھی مائل کرتے ہیں کہ وہ جو کچھ انہوں نے پڑھا ہے اس کے بارے میں باقاعدہ طور پہ جو ہے ایک ریویو اسے کر دیں. وہ ریویو رائٹنگ کی فارم میں بھی ہو سکتا ہے، آپ وربلی بھی جو ہے وہ انفارمل وے میں بھی آپ جو ہے اس کو ریویو کر کے بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کیا چیز اچھی لگی، آپ نے اس میں کیا فیل کیا، آپ نے اس کے اندر کیا میسج جو ہے وہ آپ نے لیا، اور اس میسج کو آپ دوسروں کے ساتھ کیسے شیئر کریں گے. تو جب یہ شیئرنگ ہوتی ہے تو اس میں جو ہے ان کی رائٹنگ کی سکلز جو ہیں وہ بھی ڈیولپ ہونا شروع میم ہوتی ان ہیں. 10 سالوں میں آپ نے کیا مقاصد حاصل کیے؟ کیونکہ آپ بتا رہی ہیں 2009 میں یہ سوسائٹی ہم نے بنائی، تو یہ جو 10 سال کا عرصہ ہے اس نے اپنے کیا اچیومنٹس حاصل کی اس حوالے سے؟ الحمدللہ اللہ کا بہت بہت احسان ہے کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ ہم نے نہ صرف یہ کہ ان کو اندر جو ہے وہ ریڈنگ کا انٹرسٹ ڈیولپ کیا ہے، بلکہ ان کے اندر جو ہے رائٹنگ کی سکلز جو ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ ڈیولپ ہونا شروع ہوئی. اور چونکہ ایک باقاعدہ سوسائٹی ہے اور اس کے باقاعدہ طور پہ سیشنز ہوتے ہیں اور وہ نشستیں جو ہیں وہ آرگنائزڈ فارم میں ہوتی ہیں، تو ان کی آرگنائزنگ سکلز جو ہیں وہ بھی ڈیولپ ہوئی ہیں. اس طرح سے ہم نے کوشش کی ہے کہ ان کے اندر جو ہے انتظامی امور جو ہیں ان کو سر انجام دینے کی صلاحیت بھی جو ہے وہ ان کے اندر جو ہے وہ بیدار کی جائے اور اس کے ساتھ شوق بھی بیدار کیا جائے. اس کے علاوہ یہ کہ ان کی پریزنٹیشن کی سکلز بھی بہت زیادہ جو ہے نا وہ گروم ہوئی ہیں. جب آپ کسی بھی سیشن میں دوسروں کے سامنے اپنی بات کرتے ہیں، نو ڈاؤٹ کہ آپ کے ایکڈیمک جو سیشنز ہوتے ہیں ان میں بھی آپ جو ہے پریزنٹ تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ وہ پریزنٹیشن ہے جو آپ کی اپنی مرضی کے تابع ہے، جو آپ کے اپنے انٹرسٹ کے متعلق ہے. تو جب آپ اس کو جو ہے دوسروں کے سامنے پریزنٹ کرتے ہیں تو ایک طرح سے آپ کے اندر کانفیڈنس بھی ڈیولپ ہوتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کی پریزنٹیشن کی سکلز جو ہے وہ بھی ڈیولپ ہوتی ہیں. پھر ایک ٹیم ورک جو ہے وہ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ بچے سیکھ جاتے ہیں. تو میں اس بات کے لیے اللہ کی بے حد شکر گزار ہوں کہ میری سوسائٹی جو ہے وہ باقی تمام سوسائٹیز کی نسبت بہت ڈیفرنٹ رہی ہے. ڈیفرنٹ اس طرح سے رہی ہے کہ باقی سوسائٹیز کا شاید زیادہ فوکس جو ہے وہ ایکٹیویٹیز پہ زیادہ ہوتا ہے، ہمارا فوکس جو ہے وہ ریڈنگ پہ زیادہ ہوتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ریڈنگ کریں، آپ اس کے بعد جو ہے اس کا ریویو لکھیں، آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، پریزنٹ کریں، تو آپ کی جو ہے آرگنائزنگ کی سکلز جو ہیں وہ بھی ڈیولپ ہو جائیں گی. آپ ایونٹس کو جو ہے وہ آرگنائز بھی کریں گے، مینجمنٹ کی آپ کی سکلز بھی ڈیولپ ہوں گی. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بے تحاشا جو ہے کانفیڈنس بھی ڈیولپ ہوتا ہے. اور ٹیم ورک جو ہے وہ تو ساتھ ساتھ جو ہے وہ ڈیولپ ہو ہی جاتا ہے. جب آپ ایک ٹیم میں رہ کے کام کر رہے ہیں اور آپ کے پاس جو ہے وہ 15-20 لوگ ایسے ہیں جو آپ کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، تو یہ تمام جو ہے آپ کی سکلز جو ہے اس طرح سے ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں. ملک پاکستان میں بہت زیادہ ضرورت ہے، جو حالات چل رہے ہیں اور جس طریقے سے ہماری معاشرتی اقدار جو ہیں وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں، تو یہ سوسائٹیز جتنی بھی ہیں جو ہمارے تعلیمی اداروں میں ہیں، کیا یہ بہت زیادہ ایک مثبت رول نہیں پلے کر سکتی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں، ان تمام چیزوں میں، اور جو ہماری سوشل اقدار ہیں ان کو ڈیولپ کرنے میں؟ بالکل ایسا ہے. جتنی بھی آپ کی سوسائٹیز ہیں، جتنی بھی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، جو بھی این جی اوز ہوتی ہیں، جو بھی پارٹیز ہوتی ہیں، تمام تنظیمیں جو ہیں وہ اگر ایک بامقصد طریقے سے کام کر رہی ہوں تو ڈیفینیٹلی وہ سوشل ویلیوز کی پروموشن میں بہت بہتر کردار جو ہے وہ ادا کر سکتی ہیں. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ وہ اسی سوسائٹی میں موو کر رہی ہوتی ہیں. سیم ود اسٹوڈنٹ سوسائٹیز، یہ بھی اگر یونیورسٹی میں جو ہے ان کی موومنٹ، ان کا جو ہے دائرہ کار یونیورسٹیز کے اندر ہے، اور یونیورسٹیز جو ہیں وہ آپ کو ایک ایسا ماحول جو ہے وہ پرووائڈ کر رہی ہیں جس میں آپ اسٹوڈنٹس کی گرومنگ بھی کر سکتے ہیں، آپ ان کو کنونس بھی کر سکتے ہیں، آپ ان کو موٹیویٹ بھی کر سکتے ہیں. تو جب آپ ان کو جو ہے آپ ایک مقصد رکھتے ہیں کہ آپ نے ان کو سوشل ویلیوز اور آپ نارمز کی طرف لے کر آنا ہے، آپ نے اخلاقی اقدار ان کو سکھانی ہے، تو یہ آپ کی جو ہے وہ آؤٹ آف کلاس روم آپ کی یہ جو ہے ایک لرننگ ہو رہی ہوتی ہے اور آپ ان کو کنونس بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر کوئی بھی سوسائٹی، بلکہ اور الحمدللہ جتنی بھی سوسائٹیز ہیں ان کا ڈیفینیٹلی یہ آبجیکٹیو ہوتا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کی گرومنگ بھی کرتی ہیں اور اخلاقی اقدار کو بھی پروان چڑھانا چاہتی ہیں، تو اگر وہ اس طرح سے کر رہی ہوتی ہیں تو ڈیفینیٹلی معاشرے میں ایک مثبت تبدیلی جو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے. اچھا میم، آپ کے خیال میں ملک پاکستان جو ابھی جو صورتحال چل رہی ہے تو اس کے حوالے سے سوسائٹیز کس قسم کی ہونی چاہیے؟ یعنی ان کی موسٹلی کیا پریفرنسز ان کی ہونی چاہیے، ان کی کیا پریورٹی ہونی چاہیے؟ اس حوالے سے تھوڑا سا بتا دیجیے کائنڈلی.
دیکھیے اس میں ڈفرینٹ سوسائٹیز ہو سکتی ہیں اور ان کے ڈفرینٹ مقاصد ہو سکتے ہیں، لیکن ہر ایک کا جو ایک جو منزل ہے، اس کی جو منزل مقصود ہے وہ یہی ہے کہ آپ بہتری کے لیے کام کریں. وہ بہتری جو ہے وہ آپ کے سوشل لیول پہ بھی ہو سکتی ہے، آپ کے اکیڈیمک لیول پہ بھی ہو سکتی ہے، آپ کے ریلیجس لیول پہ بھی ہو سکتی ہے. ڈفرینٹ قسم کی جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ موٹوز ہو سکتے ہیں، ڈفرینٹ قسم کے ان کے آبجیکٹیوز ہو سکتے ہیں. لیکن جیسے کہ پہلے بات ہوئی کہ اگر آپ کا آبجیکٹیو، مین آبجیکٹیو یہ ہے کہ یو وانٹ ٹو برنگ اپ پازیٹیو چینج، تو ڈیفینیٹلی آپ اس کے لیے کام کریں گے تو وہ اسی طرح سے جو ہے وہ کام ہوگا. اب اس میں ہر کوئی اپنا رول پلے کرتا ہے. اگر کوئی سوشولوجی کام کرنا چاہ رہا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ سوشل ویلیوز پہ کام کرے گا، وہ آپ کی اس طرح سے گرومنگ کرے گا. اگر کوئی ریلیجس ویلیوز کو پروموٹ کرنا چاہ رہا ہے، یا کوئی ایسی سوسائٹی ہے، کوئی ایسی آرگنائزیشن ہے جو یہ چاہ رہے ہیں کہ ریلیجس ویلیوز کے اکارڈنگلی کام ہو، تو ڈیفینیٹلی ان کا جو ہے ہے مقصود ان کا جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ اس طرح سے ایک بہتر تبدیلی لائیں، اور جو کچھ خامیاں، جو کوتاہیاں، جو غلطیاں ہمارے معاشرے میں ہیں، رائج ہیں، ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ ٹھیک کیا جائے اس کے اکارڈنگلی. اسی طرح سے جو ہے وہ اگر آپ لٹری کوئی آپ کی سوسائٹی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ بھی یہی کام کریں گے کہ لٹری جو ذوق ہے جو اس کی گرومنگ کی جائے، ان کو جو ہے زیادہ ڈیولپ کیا جائے. تو یہ تمام سوسائٹیز جو ہیں ڈیفینیٹلی اچھا کام کر سکتی ہیں، اور سوسائٹی میں جو ہے وہ چینج بھی آ سکتا ہے. اب ان کا اسٹرکچر کیسا ہونا چاہیے، یا ان کے جو ہے وہ کون لوگ شامل ہونے چاہیے، خاص کر ملک پاکستان میں کس قسم کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کے یہاں پہ جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جو ہے وہ سوشل اور ایتھیکل ویلیوز کی طرف زیادہ راغب کیا جائے، ان چیزوں کو پروموٹ کیا جائے. آپ کو یہ چیز سکھائی جائے کہ کرپشن جو ہے وہ کس طرح سے معاشرے کو نقصان پہنچاتی ہے، آنیسٹی کیا ہوتی ہے. آپ نے جو ہے وہ کسی بھی نیوز کو یا کسی بھی بات کو شیئر کرنا ہے تو اتھینٹک ہونی چاہیے. آپ کو کن مورل ویلیوز کا خیال رکھنا چاہیے، ایتھکس کیا ہیں کسی معاشرے میں رہنے کے، اور کسی خاص طور پہ کسی ایسے معاشرے میں رہنے کے جو ڈیولپنگ ہے، جو ترقی پذیر ہے. تو جب آپ نے ترقی حاصل کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ کو جس چیز پہ فوکس کرنا ہے وہ آپ کی ایک تو لرننگ ہے کہ آپ کو، اور دیکھیے جب ہم سائنٹیفک لرننگ کرتے ہیں یا اکیڈیمک لرننگ کرتے ہیں تو اس میں بھی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کی مورل ویلیوز کیا ہیں. اگر آپ ان مورل ویلیوز کو جو ہے وہ فالو نہیں کریں گے، یہ مورل ویلیوز جو ہیں میم آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہیں. یہ بہت عجیب یہ واقعی ایک بدقسمتی والی بات ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے طور پہ بھی جو ہے وہ کام کرنا ہوگا. اپنے طور پہ بھی جو ہے یہ اس چیز کا بیڑا اٹھانا ہے، اس چیز میں جو ہے وہ انوالو ہونا ہے. اور اس کے لیے میرا خیال ہے کہ جو فیملی کا انسٹیٹیوشن ہے اور جو ہمارے باقی اکیڈیمک انسٹیٹیوشنز ہیں، یہ تعلیم جو ہے یہ سب سے زیادہ رول پلے کر سکتے ہیں کہ اگر ہم ان کو نہیں سکھائیں گے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو پرسنالٹیز جو لیڈ کر رہی ہوتی ہیں، سب سے پہلے ان کو اپنے کردار کی طرف، اپنے کردار کی تشکیل کی طرف زیادہ توجہ دینی ہوگی کہ پہلے وہ اپنے آپ کے ساتھ آنیسٹ ہوں، اپنے مقصد کے ساتھ آنیسٹ ہوں، تو پھر ڈیفینیٹلی وہ دوسروں کو جو ہے وہ آنیسٹی سکھا سکیں گے. پہلے ان کی اپنی ایتھیکل ویلیوز جو ہیں وہ اسٹرانگ ہونی چاہیے، پھر ہی وہ دوسروں کو اس جانب جو ہے وہ راغب کر سکیں گے کہ آپ. میم ٹائم بہت کم ہے، باتیں ڈھیر ساری کرنے کے لیے ہیں اور میں کرنا بھی اس حوالے سے چاہتا ہوں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میم آخری سوال یہ ہے، بہت سارے طلباء سوسائٹیز جوائن کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کی ایک پرسپشن بن جاتی ہے کہ شاید یہ وقت کا ضیاع ہے. تو اس حوالے سے آپ اسٹوڈنٹس کو کیا پیغام دینا چاہیں گی کہ کیا واقعی یہ جو سوسائٹیز ہیں یہ وقت کا ضیاع ہے، یہ آپ کے لیے بہت قیمتی ہیں اور بہت اہمیت رکھتی ہیں؟ بات یہ ہے کہ جیسے ہم نے پہلے کہا کہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ایکڈیمک لرننگ کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں. اب اس میں جو ہے وہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن یا جو بھی آپ کے جو سوسائٹیز کے جو کرتا دھرتا لوگ ہیں، ان کو باقاعدہ طور پہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ بھی کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ موٹیویٹ بھی کرنا چاہیے کہ اگر آپ جو ہے ان سوسائٹیز کا پارٹ بنیں گے، اگر آپ ان ایکٹیویٹیز میں حصہ لیں گے تو آپ کی جو ہے وہ لرننگ زیادہ بہتر ہو جائے گی اور آپ جو ہے وہ انجوائے بھی کر سکیں گے، آپ زیادہ بہتر طریقے سے اپنی شخصیت کو گروم کر سکیں گے. لیکن جو ریزن بنتی ہے اور جو آپ جو آپ کا کوشچن ہے اس کے اکارڈنگلی کہ اسٹوڈنٹس کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے جو ہے یہ ٹائم کا ضیاع ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کے اوپر اکیڈیمک برڈن بہت زیادہ ہوتا ہے. کلاسز جو ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ان کو اوور برڈن کر دیتی ہیں. ان کا جو ہے کلاسز کا اسکیجول جو ہے وہ اتنا ٹائٹ ہوتا ہے کہ وہ اس کے لیے ٹائم جو ہے وہ نہیں نکال پاتے. تو میری سجیشن اس میں یہ ہے کہ اس کے لیے جو ہے باقاعدہ طور پہ یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کو بھی جو ہے کام کرنا چاہیے اور اس کو باقاعدہ اس طرح سے پلاننگ کرنی چاہیے کہ کوئی
2 weeks 3 weeks ایسے ہونے چاہیے ڈیورنگ ایوری سیمسٹر کہ آپ اس میں جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کی ان ایکٹیویٹیز کے لیے جو ہے وہ ٹائم جو ہے وہ اسپیئر کر سکیں. جب آپ ان کو ایکسٹرا ٹائم دیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ یہ نہیں کنسیڈر کریں گے, وہ یہ نہیں سمجھیں گے کہ ان کے پاس ٹائم کی شارٹیج ہے. وہ ان ایکٹیویٹیز کی طرف دھیان بھی دیں گے اور ان کو یہ بھی محسوس ہوگا کہ وہ واقعی کچھ لرن کر رہے ہیں. میم آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ناظرین, آج ہم بات کر رہے تھے سوسائٹیز کے حوالے تھے کہ سوسائٹیز کس طریقے سے اس معاشرے کے اندر اپنا پازیٹیو رول پلے کر سکتی ہیں, اور خاص طور پر ہمارے اسکول, کالجز اور یونیورسٹیز میں کس طریقے سے اپنا مثبت کردار ادا کر سکتی ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.